السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کر رہے ہیں اردو جماعت فہم کی جو نئی کتاب ہے اس کی نظم نمبر 4 محنت کی برکات، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی۔ اس میں مکمل نوٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کیسی لگی ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ مرکزی خیال نظم نمبر ہے 4 محنت کی برکات۔ مرکزی خیال کرتے ہیں یہ نظم الطاف حسین حالی کی مسدس حالی سے لی گئی ہے۔ اس نظم میں حالی نے مسلمانوں کو محنت کرنے کی نصیحت کی ہے۔ آپ نے مسلمانوں میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے کے لیے انہیں محنت اور کوشش کی ترغیب دی ہے تاکہ وہ محنت کو اپنا شعار بنا کر اپنی منزل مقصود حاصل کر سکے، کیونکہ انسان کی کامیابی کا راز صرف اور صرف مسلسل محنت میں ہی پنہاں ہے۔ شاعر کا تعارف۔ نظم نمبر 4 محنت کی برکات، خواجہ الطاف حسین حالی۔ اس کے شاعر ہیں خواجہ الطاف حسین حالی۔ 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد کا نام خواجہ ایز بخش تھا۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت ایوب انصاری سے ملتا ہے۔ حالی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، تاہم ذاتی کوشش سے عربی اور فارسی میں مہارت حاصل کی۔ نامساعد حالات کے باعث دلی چلے گئے۔ وہاں غالب و شفیدہ سے ملاقاتیں ہوئی۔ غالب کی صحبت نے حالی میں شعر و سخن کا صحیح ذوق اور بلند خیالی پیدا کی۔ شفیدہ سے علوم و فنون اور شعر و شاعری اور ادب کا بہت کچھ سیکھتے رہے۔ چند سال آپ شفیدہ کے مصاحب رہے۔ گورنمنٹ بک ڈیپو لاہور میں ملازمت مل گئی۔ یہاں ان کا کام انگریزی سے اردو میں ترجمہ کی گئی کتابوں کے مسودوں کو درستی اور تصحیح کرنا تھا۔ لاہور کی ادبی فضا حالی کو خوب راس آئی۔ یہاں ان کی ملاقات مولانا محمد حسین آزاد سے ہوئی، جو جدید طرز کے مشاعروں کے سلسلے میں پہل کر چکے تھے۔ انجمن پنجاب کے بڑے سرکردہ رکن تھے۔ حالی بھی اس انجمن کے رکن بن گئے اور اس کے مشاعروں میں انہوں نے اپنی مشہور مثنویاں نشاط امیر، مناظرہ رحم و انصاف اور حب وطن پڑھی، جو جدید اردو شاعری کی اہم کڑیاں ہیں۔ 4 سال بعد حالی اینگلو عربک اسکول میں مدرس ہو کر دلی چلے گئے۔ وہاں ان کی ملاقات سر سید سے ہوئی اور جلد ہی وہ تحریک سر سید کے ایک سرگرم جو رکن تھے وہ بن گئے۔ سر سید کے کہنے پر حالی نے مسدس مدجر اسلام لکھی، جس کا شمار اردو ادب کے عظیم کارناموں میں ہوتا ہے۔ حالی نے وقت کے اہم مسائل کو اپنی نظموں کا موضوع بنایا۔ اپنی نظموں کے ذریعے قوم و ملت کو بیداری کا پیغام دیا۔ مولوی عبدالحق اپنے ایک مضمون میں حالی کے متعلق لکھتے ہیں، حالی کا درد ساری قوم کا درد ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا یہ درد نغموں نے قوم کے دلوں کو ہلا دیا، سوتوں کو جگا دیا اور کاہلوں کو ہوشیار کر دیا۔ صداقت و واقعات، احساس دردمندی، سادگی، بے تکلفی، روانی اور برجستگی ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ انہوں نے جوش، سادگی کو شاعری کے لیے لازمی قرار دیا ہے اور اپنے کلام میں بھی انہی خوبیوں کا خیال رکھا۔ تصانیف ان کی جو ہیں وہ ہے حیات سعدی، حیات جاوید، یادگار غالب، مسدس حالی، دیوان حالی اور مجموعہ نظم حالی وغیرہ۔ الفاظ معنی۔ نظم نمبر 4 محنت کی برکات، مشقت، سخت محنت، ذلت، رسوائی، بے عزتی، بڑھائی، برتری، ترقی، فرمانروائی، حکمرانی، اہل ہمت، حوصلے والے لوگ، دھوم دھام، شان و شوکت، جہاں، دنیا، فضیلت، بزرگی، بڑائی، نہال، پودا یا درخت، گلستان، باغ، کمربستہ، تیار، پھیلی، ماتحت، منہ، اسم، پھولی سینہ، ممتاز، طبیب، مفکر، فلسفی، قدر والا، عزت والا، حسب ہنر، صلاحیت پیدا کرنا، غنی، امیر، دولت مند، بیت، راز، ذلت، رسوائی، ابو نصر فارابی ایک بہت بڑے فلسفی، نرالا، انوکھا، عجیب، فکر، سوچ، پریشانی، بچپن، چھوٹی عمر سے، ویران، اجڑا ہوا، جفاکش، محنتی، پنہاں، چھپا ہوا، بشر، انسان، لازم، ضروری، ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، سنوارنا، ٹھیک کرنا، عارضی، غیر مستقل، وقتی، آڑے وقت، مشکل وقت، سدا، ہمیشہ، ہانکو چلاؤ، شان و شوکت، آن بان، عزت مرتبہ، نجابت، شرافت، بزرگواری، خواہاں، چاہنا، فخر، ناز۔ اشعار کی تشریح۔ نظم نمبر 4 محنت کی برکات۔ نمبر 1 مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں، اس
बंद के मुश्किल अल्फाज और उसके मायने देखते हैं। मुशक्कत, सख्त मेहनत, जहान, दुनिया, जिल्लत, रसवाई, बेइज्जती, फजीलत, बुजुर्गी, बढ़ाई और बढ़ाई कहते हैं बर्तरी और तरक्की को, निहाल पौधा या दरख्त, फरमारवाई हुक्मरानी को कहते हैं और गुलिस्तान बाग। तशरीह, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू के पहले कौमी शायर हैं। उन्होंने शायरी के मौजू में इजाफा किया और शायरी को बामकसद बनाने में भरपूर किरदार अदा किया। कौमी, अखलाकी, मजहबी और तालीमी मौजुआत के साथ साथ उन्होंने गजल के रवायती रंगों को भी अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। सादगी, सच्चाई, मकसदियत आपके खास रंग है। उर्दू शायरी को एक नया रुख अता करने के सिलसिले में इनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश है। वो बिलाशुबा जदीद गजल के बानी भी हैं। बकौल डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, हाली की शायरी में मुतानत, संजीदगी और तासीर है। वो दबस्ताने दिली के नुमाइंदा शायरों में से हैं। हाली अपने इस पहले बंद में फरमाते हैं कि जिन जिन लोगों ने मेहनत और मशक्कत को अपनी आदत बना लिया और वो मेहनत करते हैं, इन्हीं लोगों को आखिरकार इस दुनिया में बड़ाई और अजमत मिलती है। मेहनत के बगैर किसी शख्स ने आज तक न कभी इज्जत हासिल की और न ही कभी इसे कोई फजीलत मिली और न कभी ऐसा शख्स हुक्मरानी हासिल कर पाता है। अली फरमाते हैं कि इस बाग में जितने भी पौधे हैं वो सब आहिस्ता आहिस्ता फरमान चढ़े हैं। मतलब ये कि इस दुनिया में जो इंसान की तरक्की करके आला ओहदों पर पहुंचता है वो इन सब की मेहनत का ही समर होता है। और हाली, बरकत है दुनिया में मेहनत की सारी, जहाँ देखे फैज उसी का है जारी, यही है कलीद दर फजल वारी, इसी पर है मौकूफ इज्जत तुम्हारी, इसी से है कौमों की या आबरू सब, इसी पर है मगरूर मैं और तू सब। नज़म नंबर 4, मेहनत की बरकत। बंद नंबर 2, ना अबू नसर था नो में हमसे वाला, ना था पूरी कुछ जहां से निराला, तबीयत को बचपन से मेहनत में डाला, हुए इसलिए साहिबे कदर वाला, अगर फिक्रे कस्बे हुनर तुमको भी हो, तुम ही फिर अबू नसर और अबूली हो। नो कहते हैं किस्म को। अबू नसर फराबी एक बहुत बड़े फलसफी थे। पूरी सीना मुमताज तबीब मुफक्कर फलसफी, निराला अनोखा, कदर वाला, इज्जत वाला, फिक्र सोच परेशानी, हस्बे हुनर सलाहियत पैदा करना, बचपन छोटी उम्र से। फराबी की इब्तदाई जिंदगी नहायत और गुर्बत और तंग दस्ती में गुजरी, मगर गुर्बत और तंग दस्ती इसके इल्म और जस्तजू पर गालिब ना हो सकी। इनको रस्तों के बाद दूसरा बड़ा फलसफी कहा जाता है। उन्होंने इल्म रियाजी, तिब, फलसफा और मौसीकी में अपना बड़ा नाम कमाया। इसी तरह बुली सीना जो दुनिया की मुमताज तबीब, मुफक्कर और फलसफी हैं, वो जामिया उल उलूम शख्सियत थे। इब्ने सीना के नाम पर ही आज अद्वियात को मेडिसिन कहा जाता है। हाली कहते हैं कि ये दोनों नामवर हस्तियां इसलिए मोअज़्ज़ज़ और मारूफ हुई क्योंकि उन्होंने बचपन से इसे मेहनत को अपना शुआर बना लिया था। मेहनत करने वाला इंसान जिंदगी के हर मैदान में कामयाब व कामरान होता है। दुनिया में जितने शिखास बुलंदी पर पहुंचे, वो अपनी मेहनत और बेशुमार सख्तियां झील कर इस काबिल हुई कि अजमत और इज्जत और नामवरी के परचम को छू सके। शायर कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर भी मेहनत मशक्कत करने का जज्बा मौजूद है तो तुम भी खुद को बुनसर और बुली से कम न समझो। दुनिया में मेहनत के बगैर कोई भी इज्जत और तकरीम हासिल नहीं कर सकता। सिर्फ मेहनती शख्स ही पस्ती से बुलंदी का सफर तय कर लेता है। शायर ने क्या खूब कहा है, वही लोग पाते हैं इज्जत ज्यादा जो दुनिया में करते हैं मेहनत ज्यादा। नज़म नंबर 4, मेहनत की बरकत। पर नंबर 3, इसी तरह यहाँ अहले हिम्मत है जितने, कमर बस्ता है काम पर अपने अपने, जहाँ की है सब धूमधाम इनके दम से, फकीर और गनी सब तो फैल है इनके, बगैर इनके बेसाजो सामान थी मजलिस, न होते अगर ये तो हैरान थी मजलिस। अल्फाज मायनी, अहले हिम्मत हौसले वाले लोग, कमर बस्ता तैयार, धूमधाम शानो शौकत फैली, मातहत गनी अमीर दौलतमंद, हैरान उजड़ा हुआ। हाली कहते हैं कि दुनिया में मेहनत के बगैर कोई इंसान तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता, न ही इज्जत और तकरीम हासिल कर सकता है, क्योंकि छोटे पौधे बड़े होकर तनावत दरख्त बन जाते हैं। इसी तरह मेहनती शख्स पस्ती से बुलंदी का सफर तय कर लेता है। वो कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी मेहनती लोग हैं सब अपने अपने काम में मेहनत कर रहे हैं। इस दुनिया की रौनकें इसी तरह के मेहनती लोगों की वजह से हैं। इस दुनिया में जितने भी मुफलिस, फकीर, अमीर और मालदार लोग हैं सब इन मेहनती लोगों के जरिए ही अपनी तमाम तर जरूरत पूरी करते हैं। शायर कहता है कि रात दिन की कोशिशों और मेहनतों से ही इंसान ने मुख्तलिफ इजादात की। आज जो भी
چیزیں نظر آ رہی ہیں جیسے ریڈیو، ٹیلی ویژن، بجلی، ہوائی جہاز، موبائل فون، کمپیوٹر اور دیگر چیزیں انسان کی محنت سے ہی ایجاد ہوئی ہیں۔ ان محنتی لوگوں کے بغیر یہ دنیا اس قسم کے سامان سے خالی رہتی۔ اگر یہ لوگ اس دنیا میں نہ ہوتے تو اس دنیا میں کسی قسم کی کوئی رونق نہ ہوتی اور دنیا ان محنتی لوگوں کے بغیر ویران ہو جاتی۔ اگر انسان نے محنت نہ کی ہوتی تو ہم کس طرح مہذب، ترقی یافتہ، متمدن لوگ بن جاتے۔ دنیا جو ایک ویران جگہ تھی، محنتی لوگوں کی وجہ سے گلزار میں تبدیل ہو گئی، ورنہ دنیا ویران اور بنجر جگہ ہوتی۔ گلستان، باغ، مکان، بازار، نظارے، سب کچھ انسان کی محنت کا ثمر یعنی پھل ہے۔ نظم نمبر 4، محنت کی برکات۔ بند نمبر 4، بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک وہ کام آپ اپنے سنوارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، یہ ہیں عاجزی زور کمزور سارے، اڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو۔ بشر، انسان، لازم، ضروری، ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، سنوارنا، ٹھیک کرنا، عاجزی، غیر مستقل وقتی، آڑے وقت، مشکل وقت، سدا، ہمیشہ، ہانکو، چلاؤ۔ علی اس بند میں فرماتے ہیں کہ انسان کو کسی بھی حالت میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جو آدمی محنت کرتا ہے وہی ترقی اور پھر عروج حاصل کرتا ہے، اور جو آدمی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ جہاں تک بھی ممکن ہو اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی دوسرا سہارا مت تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور جتنے بھی سہارے ہیں سب کو چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دوسرے جتنے بھی سہارے ہیں سب کے سب عاجزی ہیں، کمزور ہیں۔ ایسے تمام سہاروں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ہم صرف اللہ تعالیٰ کے سہارے پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جب بھی انسان کو مشکل وقت پڑتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ارد گرد سہارے مت تلاش کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے اپنی محنت اور مشقت جاری رکھے۔ دنیا میں یہ رونق، خوبصورتی، مناظر قدرت سب کچھ انسان کی محنت کی وجہ سے ہوا ہے۔ دنیا میں اسی قوم نے ترقی پائی جس نے محنت اور مشقت سے کام لیا ہے، اور ایک کاہل اور آرام پسند قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ محنت کے بغیر کسی کو عزت ملی نہ مرتبہ، بلکہ پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا لقمہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ذرا اس کٹھن سفر کا اندازہ کیجئے جو گندم کے ایک دانے کو انسان کی خوراک بننے کے لیے موسم کی سختیوں کے ساتھ طے کرنا پڑا۔ وہ اس قابل ہوا کہ انسان کی خوراک بنے۔ محنت ایسی صلاحیت ہے جس کا پھل ہمیشہ شیریں ہوتا ہے۔ بقول حالی یہ برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری، جہاں دیکھے فیض اسی کا ہے جاری۔ نظم نمبر 4، محنت کی برکات۔ شعر نمبر 5، ہر ایک ملک میں خیر و برکت ہے ان سے، ہر ایک قوم کی شان و شوکت ہے ان سے، نجابت ہے ان سے، شرافت ہے ان سے، شرف ان سے، فخر ان سے، عزت ہے ان سے، جفاکش بنو گر ہو عزت کے خواہاں، کہ عزت کا ہے پید ذلت میں پنہاں۔ شان و شوکت، آن بان، عزت مرتبہ، وہاں چاہنا پید راز، ذلت رسوائی، نجابت شرافت بزرگی، فخر ناز، جفاکش مہندی، پنہا چھپا ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ روز ازل سے لے کر آج تک انسان نے جو ترقی کی منزلیں طے کی ہیں وہ سب محنت اور محنتی لوگوں کی وجہ سے حاصل کی ہیں۔ محنت ہی سے انسانوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کیا، اور محنت کی وجہ سے ہی انسان سمندروں کی تہہ تک پہنچا۔ محنت سے ہی نئے نئے ملک دریافت ہوئے، محنت کی وجہ سے ہی انسان نے بلند و بالا عمارت کھڑی کی، اور محنت ہی کی وجہ سے انسان کو عزت ملی۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں میں ان محنتی انسانوں کی وجہ سے ہی خیر و برکت ہے۔ ان محنتی انسانوں کی بدولت ہی اقوام دنیا بلند مقام پر فائز ہیں، اور انہی محنتی لوگوں کی بنا پر ہی قوم یا ملک ترقی یافتہ ممالک کے سامنے نظر آتا ہے۔ محنتی انسان سے ہی دنیا میں شرافت، عزت اور بزرگی قائم ہے۔ علی اس محنت کے فلسفے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ محنت ہی انسان کو عزت سے نوازی ہے، اسی محنت سے ہم اپنا نام بلند اور روشن کر سکتے ہیں اور اپنی عظمت کو چار چاند لگا سکتے ہیں۔ جو شخص محنت سے پیار کرتا ہے وہ سب سے بڑا انسان ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محنت کرنے والے اگر تم عزت کمانا چاہتے ہو
کیونکہ عزت و ناموری کا جو راز ہے وہ پاری میں چھپا ہوا ہے۔ بقول شاعر مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ محنت سے خون میں تیزی پیدا ہوتی ہے اور پیشانی پر پسینہ چمکتا ہے، دلوں میں محنت کی عظمت جھلکتی ہے اور مزید اجاگر ہوتی ہے۔ بے شک محنت زندہ قوموں کی بڑائی کی علامت ہے۔ بقول حالی برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری، جہاں دیکھے فیض اسی کا ہے جاری۔ یہی ہے کلید در فضل باری، اسی پر ہے موقوف عزت تمہاری۔ اسی سے ہے قوموں کی یہاں آبرو سب، اسی پر ہے مغرور میں اور تم سب۔ مشقی سوالات کرتے ہیں۔ نظم نمبر 4 محنت کی برکات۔ سوال نمبر 1 ہے نظم پارے کو پڑھ کر سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ یہ اشعار ہے، انہیں پڑھیں اور پھر ہم سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ کن لوگوں کو دنیا میں بڑائی ملتی ہے؟ جن لوگوں نے دنیا میں محنت اور مشقت کی، انہی کو دنیا میں بڑائی ملتی ہے۔ دوسرے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ محنت کے بغیر کسی شخص نے آج تک نہ کبھی عزت حاصل کی ہے اور نہ ہی کبھی اسے کوئی فضیلت و مرتبہ ملا ہے۔ نہ کبھی ایسا شخص حکمرانی حاصل کر سکتا ہے یا کر پاتا ہے۔ اس بات کے تیسرے شعر کا مرکزی خیال حالی فرماتے ہیں کہ اس باغ میں جتنے پھول پودے ہیں وہ سب آہستہ آہستہ پروان چڑھے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس دنیا میں جو انسان بھی ترقی کر کے اعلیٰ عہدوں پر پہنچے وہ سب ایک دم سے نہیں پہنچ گئے، ان سب کی محنت کا یہ ثمر ہے۔ اگلا سوال ہے ہماری زندگی میں محنت کی اہمیت کیا ہے؟ اپنی رائے دیجیے۔ ہماری زندگی میں محنت کا بہت بڑا کردار ہے۔ محنت کے بغیر کسی شخص نے آج تک نہ کبھی عزت حاصل کی اور نہ ہی کبھی کوئی اسے فضیلت ملی۔ دنیا میں یہ رونق، یہ خوبصورتی، مناظر قدرت سب کچھ انسان کی محنت کی وجہ سے ہوا ہے۔ دنیا میں اسی قوم نے ترقی پائی جس نے محنت اور مشقت سے کام لیا ہے، اور ایک کاہل اور آرام پسند قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ محنت کرنے والا انسان خدا کو بھی عزیز ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک محنتی بچہ اپنے ماں باپ کو بھی بہت پسند ہوتا ہے۔ نظم نمبر 4 ہم کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے درجہ ذیل اشعار کے حوالوں سے شاعری کے پس منظر، انداز بیان، شعری محاسن، نظم کے اجزاء، قافیہ اور ردیف کے استعمال کی ذات کے ساتھ تشریح کریں۔ یہ جو اشعار دیے ہوئے ہیں یہ اس کے جواب کے لیے نظم کا 5 اور 4 اور 5 کے جو آخری شعر ہیں وہ دیکھ لیں۔ اس کی تشریح پہلے ہی ہم کر چکے ہیں، وہ دیکھ لیں۔ سوال نمبر 3 درجہ ذیل نثر پاروں کو غور سے پڑھیں اور اصلی تناظر میں حالی کی نظم مباری کے بارے میں رائے دیں۔ حالی کا دور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کا دور ہے۔ یہ نثر پارہ ہے، اسے پڑھ کر ہم نے آنسر کرنا ہے۔ یہ اس کا آنسر بھی لکھا ہے، آپ چاہیں تو اسے ریڈ کر سکتے ہیں یا آپ اسے لکھ سکتے ہیں یا اسکرین شاٹ لے لیں، جیسے آپ کی مرضی۔ سوال نمبر 4 ہے درجہ ذیل اشعار کو ایک طالب علم بلند آواز سے درست تلفظ کے ساتھ ادا کرے، جبکہ باقی طلبہ ان اشعار کو سن کر ان کا مرکزی خیال سکتے یا تصور کی رسائی حاصل کر کے سیاق کو اس بات کو سمجھتے ہوئے باری باری موضوع بیان کرے۔ یہ اشعار ہیں اور یہ اس کا جواب ہے، یا آپ ریڈ کر لیں، لکھ لیں یا اسکرین شاٹ لے لیں۔ سوال نمبر 5 متشابہ الفاظ تعریف یہ لکھی ہے۔ آگے اس کا سوال دیکھتے ہیں۔ یہ پہلے گرامر میں ہم ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں، اس لیے ریپیٹ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ میں سے جن لوگوں کے پاس ڈیفینیشن نہیں ہے دیکھ کے لکھ سکتا ہے۔ درجہ ذیل متشابہ الفاظ کو پہچان کر اپنے جملوں میں استعمال کریں اور ان جملوں کو اپنی تقریر کا حصہ بنا کر ہم جماعتوں کو سنائیں۔ علم سپاہیوں نے آزادی کا علم بلند کیا۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم حسن کو اپنے والد کی وفات کا شدید علم ہے۔ یہ اس متشابہ الفاظ ہیں اور یہ اس کے جملے۔ اثر علیم کو والدین کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اثر حاضر میں نوجوان شدید اخلاقی انحطاط کا شکار ہے اور ایک اثر کی نماز بھی ہوتا ہے۔ عمارت کا غرور بہت بری چیز ہے۔ عمارت دنیا کی بلند ترین عمارت دبئی میں واقع ہے۔ قلب پاکستان میں لاکھوں افراد امراض قلب کا شکار ہیں، دل کو کہتے ہیں۔ اور سپورٹس کلب کا مقصد ایک محفوظ اور تفریحی ماحول بنانا ہے۔ کثرت سوات میں خوبانیاں کثرت سے پائی جاتی ہیں اور کثرت کرنے سے جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے۔ کثرت ورزش۔ سوال نمبر 6 کثیر و انتخابی سوالات کے جواب دینے ہیں۔ اس نظم کو کیا کہیں گے جس کے ہر بند کے 6 مصرعے ہوتے ہیں؟ مسدس کلام میں ایک دوسرے کے متضاد
الفاظ کا استعمال کیا کہلاتا ہے؟ صنعت تضاد مخمس کے ہر بان کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 5۔ ہم آواز الفاظ کو کیا کہیں گے؟ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہیں گے۔ غزل کے کس شعر میں تخلص کا استعمال کرنا لازمی ہوتا ہے؟ مقطع میں۔ ویڈیو کیسی لگی؟ چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ کر کے بتائیں کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔